السلام علیکم. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو یہاں اور ہی کی تو بات کرنے ہم آئے ہیں، ورنہ تو سبھی ہیں. میں بھی سانس لے رہا ہوں اور دیگر بھی سانس لے رہے ہیں، لیکن ہم یہاں جو بات کرنے آئے ہیں وہ اور کی ہی بات کرنے آئے ہیں. جناب سلیم صاحب نے آج بھانجا کہہ کے ایک بھانڈا پھوڑ دیا ہے. میں یہاں کئی محافل میں شریک ہوا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اس انداز کو نہیں اپنایا کہ میں یہاں کس حیثیت سے آتا ہوں. بہت شکریہ، انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا. شاہ محی الحق فاروقی مرحوم بتا چکے ہیں کہ باپ کو نہیں کہا جا سکتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، باپ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں 13 یا 14 سال کی عمر کا تھا، اور اس کے 13-14 سال عمر کے بعد سے 21 سال کی عمر تک تقریباً میں ان کی سرپرستی میں رہا ہوں. وہ اس طریقے سے کہ میں راولپنڈی کے ایک دینی مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اب میں ماموں کہہ دیتا ہوں جب یہ بات کھل ہی گئی ہے تو ماموں جو تھے وہ وہاں راولپنڈی میں ہی ان کی رہائش تھی، اور راولپنڈی میں میرا مدرسہ تھا. تو ظاہر سی بات ہے میرے لیے وہ ایک بہت بڑا آشیانہ تھا، بہت بڑا آشیانہ تھا. اچھا، میں نے وہاں پر ایک چالاکی یہ کی ہوئی تھی اس رشتے میں کہ جو شاہ محی الحق فاروقی صاحب مرحوم تھے وہ میرے ماموں تھے ایک رشتے سے، اور ان کی جو بیگم تھیں مرحومہ وہ میری خالہ تھیں ایک رشتے سے. تو میں نے کیا ہوا یہ تھا کہ میں ماموں کے حوالے سے ان کو ممانی نہیں کہتا تھا، اور خالہ کے حوالے سے ان کو خالو نہیں کہتا تھا، بلکہ میں ان کو ماموں اور ان کو خالہ کہتا تھا. اس طرح میں دونوں سائڈ سے محبتیں سمیٹ لیتا تھا. بات کرنے تو ہم یہاں آئے ہیں فاروقی صاحب کے بارے میں. بات یہ ہے کہ میرے لیے آپ نے چھوڑا کیا ہے. تالیاں تک تو معاوض بھائی نے بجوا لی، برادر معاوض نے. اب میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے. بہرحال وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے جو ان کی محبت تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ شاید بچوں میں مجھے کچھ زیادہ ہی سمجھدار سمجھتے تھے. بہرحال ان کی خوش فہمی تھی، اللہ تعالیٰ پوری کرے. وہ آج تک تو ہوئی نہیں ہے، بہرحال اللہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، شاید ہو جائے مکمل. وہ مجھے کتابیں اپنی لکھی ہوئی دیتے تھے، اور اس کے بعد جب کبھی بھی میں نے کتابیں واپس کرنے آتا تھا تو وہ مجھ سے اس پہ تبصرہ کرنے کو ضرور کہتے تھے. اچھا، اور وہ کوئی ایک لفاظی والا تبصرہ نہیں، یعنی وہ کہتے تھے یار ظہیر تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے کیسی پائی کتاب، اس انداز میں گفتگو کرتے تھے. تو بلبل نواب کی سب سے پہلے انہوں نے مجھے دی تھی. میں نے کہا جی پوری کتاب میں نے جو پڑھی ہے اس میں سے اگر جن صاحب کی وہ انگلش میں لکھی ہوئی کتاب تھی ان کا نام مٹا دیا جائے اور صرف آپ کا نام دے دیا جائے تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ مترجمہ ہے، یعنی کوئی مترجم ہے جس نے اس کتاب کو ترجمہ کیا ہے، یہ اوریجنلی آپ کی لکھی ہوئی کتاب لگے گی. بڑی عجیب و غریب بات ہے. چھوٹا موٹا کسی ایک زبان کا میں بھی مترجم رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ جو الفاظ کی جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہے. بلبل نواب کی یقین، میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ سب، اور خود انہوں نے مجھے دی تھیں، ساری کتابیں دیتے تھے وہ مجھے. اور بلبل نواب کی تو مجھے اس وقت دی تھی جب شاید اس کا ایڈیشن آخری کتاب ان کے پاس تھی، تو انہوں نے مجھے یہ تاکید کی تھی کہ آپ یہ کتاب واپس کریں گے مجھے. بہرحال میں نے ہمیشہ کتاب ان کو واپس کی. تو یقین کیجئے کہ اس کتاب میں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے. آپ میں سے اکثریت نے پڑھی ہوگی وہ کتاب. جہاں تک ان کی شفقت کی بات ہے تو جو ان کی اولاد ہے یا ان کے پوتے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، ان سے تو شفقت یقیناً ہے ہی، ان کو ہونی چاہیے، ایک فطری بھی لگاؤ ہوتا ہے. میں تو ایک رشتے سے ان کا بھانجا تھا، لیکن یقین کیجئے میں نے عرض کیا کہ اس آشیانے سے بڑا جو میں نے اس 8-9 سال میں گزارا ہے، مجھے شاید اپنے گھر کا بھی وہ آشیانہ اتنا اچھا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ ظاہر باپ تھے میرے تو وہ ڈانٹا کرتے تھے، ماں ہیں وہ رکاوٹیں ڈالتی تھیں، اور یہ جس انداز سے بات کو روکتے تھے وہ بھی ان کا کمال تھا. کمال تھا ان کا کہ بچہ اس بات کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ مجھے روکا جا رہا ہے یا مجھے ڈانٹا جا رہا ہے. یہ ایک خوبی تھی ان کی، مرحوم کی، بہت بڑی بات تھی یہ. اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ برادر معاوض نے کہہ دی کہ بچوں کے ساتھ بالکل بچے، بڑوں کے ساتھ بالکل بڑے. خاص طور سے ہمارے ہاں جو محفلیں ہوتی تھی
شادی بیاہ کی تو اس کے اندر ان کی محفل بالکل الگ جمتی تھی, اور وہ محفل آج تک مجھے یاد ہے, اور اس میں لوگ کھینچے چلے آتے تھے, اور چھوٹے چھوٹے جملے, چھوٹے چھوٹے چٹکلے اور چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر اتنی بڑی بات وہ کہہ جاتے تھے کہ جو واقعی بعد میں ہم سوچتے رہتے تھے کہ کیا کہا ہے. زندگی انہوں نے جس تقوی کے ساتھ گزاری, میں یہ لفظ یہاں استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کے, تقوی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ آج کے دور میں آپ کو مفسر, محدث, خطیب بہت ملیں گے, اور ماشاءاللہ میں کوئی زیادتی کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا, بہت اچھے اچھے لوگ نظر آئیں گے جبے اور قبے والے, لیکن عقل حلال سے جو شخص گزر گیا, جس نے اپنی پوری زندگی عقل حلال میں گزاری اور ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں اس کے لیے موقع ہے, اس واقعے کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ وہ جہاں ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تھی. ہاں, اس پہ بھی مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ وہ جب OSD بنا دیے گئے تھے تو آئے میں, تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی, کچھ شاید میں نے یہ پوچھا تھا آج کل آفس کہاں ہے آپ کا, اس طرح کی کوئی بات میں نے پوچھی تھی. تو کہنے لگے میاں گھر ہے میرا. تو میں نے کہا یہ بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا, کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی گنجائش ہے, کہ گھر تو ہمیشہ سے ہے بھائی, میں تو آفس کا پوچھ رہا ہوں. تو کہنے لگے میں آج کل OSD ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگے اس کا ترجمہ جانتے ہو؟ تو یہ لفظ اتفاقیہ میرے خیال ہے کوئی 20-22 سال کے بعد کل کی ایک محفل میں نے سنا ہے. کل میں اور برادر تسنیم ہم لوگ ایک محفل میں تھے, تو اس لفظ کا OSD کا ترجمہ کل میں نے ایک دفعہ دوبارہ سنا ایک صاحب سے, وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہیں. تو انہوں نے کہا OSD کا مطلب ہے افسر بیگار خاص, بیگار. جی ابو آپ موجود تھے وہاں پہ, آپ گواہی دیں گے. تو یہ 20-22 سال کے بعد میں نے پھر یہ جملہ سنا کہ افسر بیگار خاص, یعنی وہ ایک آفیسر جو بیگار میں لگا ہوا ہوتا ہے. بہرحال بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جا چکا ہے, اور یہ مجھے سچی بات ہے کہ سب سے پہلے برادر تسنیم نے مجھے جب کہا تھا تو میں نے انکار کیا تھا. میں نے کہا بھائی اتنے بڑے لوگ موجود ہیں, میرے استاد خواجہ قمر الحسن صاحب, پیرزادہ خواجہ قمر الحسن صاحب سامنے بیٹھے, میں ان کے سامنے مجھے نہ کھڑا کرو یار. لیکن بہرحال میں نے آخر لمحے میں سلیم صاحب کو اشارہ کیا, میں نے کہا ذرا آپ آئیے. تو تسلیم نے ان کو کہا کہ ظہیر بھائی کو ضرور بلائیے گا. تو کچھ میں نے آپ لوگوں کی باتوں سے چرا کے یہاں کھڑے ہونے کی ہمت کی ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات یہ کہ سلیم بھائی نے وضاحت کر دی, کیونکہ اتنی ادبی گفتگو سن کے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ کیونکہ میں تھوڑی بے ادبی گفتگو کروں گا, تو اس لحاظ سے میں نے کہا پہلے متعارف کرا دیا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے وہ میں, کیونکہ کچھ لوگ پڑھ کے آئے اور کچھ لکھ کے آئے, اور پڑھ کے جو بات کرتا ہے تو اس میں خوبصورتی ہوتی ہے, اور جو لکھ کے بات کرتا ہے اس میں حسن ہوتی ہے. لیکن جو میں بات دل سے کروں گا اس میں انشاءاللہ خوبصورتی اور حسن کا امتزاج ہوگا. اور بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخصیت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کی لیگیسی کیا ہے. یہ کتابیں تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے, لکھوا سکتا ہے. لیگیسی کیا ہوتی ہے؟ چلتے پھرتے لوگوں کو تیار کرنا. اور آپ یہ دیکھیں ان کی اولادوں سے لے کے ان کے پوتوں تک جو شخصیت آپ کو نظر آتی ہے, یہی جو ہے ان کی لیگیسی ہے. کہ آج کتنی خوبصورت گفتگو کی ان کے دونوں پوتوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی موجودگی, میں یقین مانے میں امریکہ میں رہتا ہوں اور گزشتہ 28 سال سے وہاں ہوں, اور میں گھروں میں جاتا ہوں, اور جب میں بچوں کی گفتگو سنتا ہوں تو اس سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس گھر میں بزرگ موجود ہیں. مکمل 100% ان کا انداز گفتگو, ان کا طریقہ, ان کا رہن سہن ان بچوں کا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ دادا دادی کی پرورش میں پل رہے ہیں. اور ایسے دادا دادی جو ہے وہ خوبصورت, وہ تحفہ, قدرت کا اتنا بڑا تحفہ ہوتے ہیں کہ جس کے کوئی قیمت ہے ہی نہیں. اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہادی اور علی منیر فاروقی کس خوبصورتی سے ایک عظیم شخصیت کے سائے میں پلے. اور میں نے آج کی فیس بک پہ, کیونکہ ان نے حکم دیا تھا, سلیم بھائی سے بڑی خوشی ہوئی تھی, اور بلکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں پھپا پہ یہ بات کر سکوں, لیکن سلیم بھائی نے مجھے موقع دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. آج میں نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ فیس بک پہ
کہ تسلیم بھائی سے لے کے اور سلیم بھائی سے لے کے سب آپ ان کو جانتے ہیں, ان کے پوتوں تک, ان کی صاحبزادیوں تک, سب ہر جگہ اپنی صلاحیتیں موجود ہیں اور بہترین صلاحیتیں موجود ہیں. انہوں نے بہترین پوسٹوں کو انجوائے کیا ہے. ان کا کسی بھی بڑے نمبر سے ضرب دے لیں تو پھر بھی شاہ معین فاروقی جو ہے نا وہ ایک شاعر سے بڑے ہیں. سو الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے رب کا ہمیشہ سے شکر گزار رہا ہوں, وہ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت مجھے دی ہے اور جس کا میں ہر لمحے ہر سیکنڈ یہ شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ میرا خاندان ایک بہترین خاندان ہو, میرے چچا ہوں, میری پھپھو ہوں. میں مطلب صرف باتوں کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک کے قصے, کئی قصے سنا سکتا ہوں اپنے چچاؤں کے, اپنے پھپھوؤں کے, اپنی خالاؤں کے. اور اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے, ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمیں ایسے اچھے خاندان میں پیدا کیا. ہمارے بزرگوں, ہمارے جو چچا تھے, جتنے بھی چچا تھے, ہم معصوم لوگوں میں سے تھے لیکن انتہائی پڑھے لکھے. لیکن ان سب میں ایک جو فرق تھا ہمارے پھپھا اور چچا کا اور دوسرے لوگوں کا, کہ چچا پھپھا کے ساتھ ہم لوگ کمفرٹیبل بہت تھے. 5 سے 85 سال کی عمر کے بچوں یا 85 سے 5 سال کی عمر کے بچوں تک وہ ایک ہی طریقے سے ملتے تھے. ان کو دیکھ کے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا. جب ہم پھپھا کے پاس آتے تو یہ احساس نہیں ہوتا تھا, کوئی تکلف نہیں ہوتی. جیسے انہوں نے کہا نا کہ مطلب بعض اوقات شاید ہم کراس کر جاتے ہیں وہ لائن, لیکن ان کا جو انداز تھا وہ دل مو لینے والا. جب قریب آتے تھے, بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے, ہم ان لوگوں سے ملنے نہیں آتے تھے, اپنے ہم عمر لوگوں سے, فہیم سے نہیں ملنے آتے تھے, بلکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جو ہے نا پھپھا کی کمپنی ہم انجوائے کریں گے, ان کے لطیفے. میں 2-3 چیزیں آپ کو ان کے سناتا ہوں. جو انداز تھا ان کا, یعنی ایک 2 منٹ کی گفتگو وہ 15 منٹ میں اس خوبصورت انداز سے کرتے تھے کہ جو ہے وہ اس کا اینڈ کے ہم انتظار میں رہتے تھے. میں دو چھوٹے ان کو لطیفے ٹائپ کے انہوں نے سنایا, اور اس میں 15 منٹ لیا تھا ایک قصہ سنانے میں. انہوں نے کہا ایک آدمی گرفتار ہوا اور اس کو قید تنہائی میں رہا, اور اس کو جو ایک چیوٹی کو اس نے سکھایا, اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو اس چیوٹی کو بہت سکھاتا رہتا تھا. تو بالآخر چیوٹی ٹرین ہو گئی. تو اس نے سوچا میں باہر نکلا ہوں تو اس کے ذریعے لاکھوں کما لوں گا, کیونکہ ایسی چیوٹی اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اس طرح وہ کر لیتی تھی. تو وہ کہنے کے اس کے بعد اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ہوٹل پہنچا, وہ چیوٹی اس کے ساتھ تھی, اور چیوٹی کو اس نے میز پہ رکھا اور ویٹر کو بلایا. اس نے کہا پہلی مرتبہ اس کو کرتب دکھاؤں گا وہ معاف کر دے گا. اس نے بلایا, اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے. ویٹر نہیں اٹھایا, کہنا سوری کر کے مسل کے پھینک دیا اس کو. اس پورے واقعے میں, اس مزیدار واقعے میں 15 منٹ انہوں نے لیا, اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک واقعہ, ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا, اس کو اس کے پیر نے گدھی دی کہ اس پہ فلاں دوسرے پیر کے پاس چلے جاؤ. تو گدھی مر گئی وہیں, اس نے وہیں دفنا دیا. اچھا, اس کے بعد وہ بلکہ وہاں قصہ دوسرے طریقے سے تھا کہ وہ پیر صاحب نے بھیجا اپنے مرید کو, تو مرید صاحب آئے نہیں. اب جب مرید دوسرے واپس آئے 2 سال بعد, پیر صاحب خود اس کی مرید کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا مزار سجا ہوا ہے, بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور جو ہے وہ وہاں رش لگا ہوا ہے, قوالیاں چل رہی ہیں. تو وہ مرید کے پاس پہنچے, وہ پیر صاحب بھی, اچھا کون سا ہم سے بھی بڑا کوئی پیر ہے. تو ان کے پاس گئے, اور جب مرید نے ان کی شکل دیکھی تو رونے لگا. تو اس نے لوگوں کا تخلیہ اور پھر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بہت رویا. کہنے کیا ہوا؟ کہتے ہیں اصل میں آپ نے جو گدھی دی تھی جس پہ میں آ رہا تھا وہ مر گئی. وہ دفنا کے میں رو رہا تھا کہ آگے کیسے جاؤں گا. ایک نے آگے پھول چڑھا دیا, پورا مزار بن گیا. اب مجھے معاف کر دیں. کہنا فکر نہیں کر, اس کی ماں وہاں دفن ہے. اس طرح کے اچھا اس میں پورا. اچھا ایک اور اچھا محفلوں میں جملے ان کے بڑے مزار ہوتے تھے. مطلب آپ جو نا, اب میں ایک چھوٹی سی چیز بناتا ہوں, مطلب کامن چیز ہے. ہمارے رضا بھائی ہیں, وہ کوئی واقعہ سنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا اس نے اس کو ٹھیک ہے, اس نے اس کو جو نا انہوں نے الفاظ لیے, فلاں گالی بکی, بھے کی گالی بکی. پھر انہوں نے کہا بھے کی گالی بکی. تو محفل جمی ہوئی تھی, پھپھا کہنے لگے رضا پوری گالی بک دو ورنہ ہر شخص اپنے دل میں دہرا رہا ہے. تو اس طرح کے جو قصے تھے نا, سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ جو انسان, اور اس میں کبھی بھی آپ ان کی جو گفتگو ہو, اب ہم جب مزاح کی بات کرتے ہیں تو لازمی اس میں جب تک ولگر نہ ہو تو اس کو مذاق نہیں سمجھا جاتا, جب تک کسی پہ سخت جملے کسے نہ جائیں اس کو مذاق. لیکن جو پھپھا کی تربیت تھی, پھپھا کے جو لطیفے تھے, پھپھا کی جو بات تھی, اس میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا تھا. جس انداز سے, مطلب یہ آسان نہیں ہے. لوگ بولتے بہت اچھا ہیں, لکھتے اچھا نہیں ہے, بولتے بہت اچھا نہیں ہے. لیکن پھپھا کی بڑی خوبی تھی,
اور خوبی یہ تھی کہ وہ بولتے بھی اتنے اچھا تھے. ان کی محفلوں میں مطلب آپ یہ دیکھیں, انسان کو ہمیشہ, آپ بھی بزرگ بیٹھے اپنے گھروں میں, ہمیں ہمیشہ ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہم رحمت بن کے جائیں, لوگ ہمیں رحمت سمجھیں. جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمارے لوگ منتظر ہوں. جب ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ محفل میں باتیں کر رہے ہوں تو لوگ ہم سے سیکھیں. جیسے عربی کی ایک مثال ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ خوش ہوتے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں ایک نیا شخص آیا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے. اور دنیا میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ جب تم جا رہے ہو تو تم خوش ہو کے جاؤ, تم رب کے پاس مطمئن ہو کے جاؤ, اور تمہارے چاہنے والے دنیا میں رو رہے ہوں. ہمارے پپا کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا. پپا سب کے لیے. آج میں اپنے ایک آخری اس میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ بہت سی محبتوں کا ہمیں نہیں معلوم, لیکن مجھے آج میں ڈسکس کر رہا تھا اپنی سالی کے یہاں تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے امریکہ پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس کہ میرا بھتیجا معوض اور منصور امریکہ چلے گئے, جن کو اٹھا گیا. مجھ سے اس کا مطلب کچھ توقعات تھیں, کچھ ان کو ہم سے اور منصور سے کچھ توقعات تھی. تو مجھے آج احساس ہوا. پھر مجھے دوسرے جو ان کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ان کی نوکری کا پرابلم تھا, تو پپا نے خود ان سے ٹائم مانگ کے کہا کہ تم بتاؤ کتنے بجے ہے, تو پھر اس کو بٹھا کے خود اپنے ساتھ لے گئے. تو یہ انسانوں کے ساتھ رویے, یہ انسانوں کے ساتھ سلوک اور خوش اخلاقی, یہ پپا کو ایک بالکل ایک ایسی شخصیت بناتا تھا کہ جن سے آپ پیار کرنا. بڑے آدمی, مطلب بیوروکریسی کا مطلب ہمارے زمانے میں باپ ہونے کا مطلب, جب سینئر تو ماشاءاللہ تھوڑا سا چینج ہو رہی ہے چیزیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ اپنی عمروں جوانی میں تھے یا بچپنے میں تھے تو باپ ہونے کا مطلب خوف کی علامت ہوتا تھا, اور بیوروکریٹ ہونے کا مطلب ہوتا تھا ایک سختگیر آدمی. پپا اس سے یکسر مختلف تھے, اور ان میں محبت تھی, ان میں شفقت تھی, ان میں ادب تھا. بہت کم ایسی چیزوں میں اتنی چیزوں کا امتزاج تھا کہ وہ ایک شخصیت نہیں بلکہ وہ ایک مکمل پیکج تھے. اور وہ ایک ایسا پیکج جہاں آپ کو ایک اچھا مسلمان, ایک بہترین انسان, ایک شفیق باپ, سکھانے والا دادا, ملک سے محبت اور ایمانداری کرنے والا بیوروکریٹ, اور بیٹیوں سے انتہائی شفقت کرنے والا باپ آپ کو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگنا عطا فرمائے, اور ہم کو ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.